بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح تہذیب کا 5واں باب ہے کلیات خمسہ، سبق نمبر 9 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ فصل مقوم اور مقسم ہوتی ہے۔ عبارت دیکھ لیں۔ فَإِن مَيَّزَهُ عَنِ الْمُشَارِكَاتِ فِي الْجِنسِ الْقَرِيبِ فَقَرِيبٌ وَإِلَّا فَبَعِيدٌ وَإِذَا نُسِبَ إِلَى مَا يُمَيِّزُهُ فَمُقَوِّمٌ وَإِلَى مَا يُمَيِّزُ عَنْهُ فَمُقَسِّمٌ فَقَرِيبٌ كَالنَّاطِقِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْإِنسَانِ حَيْثُ يُمَيِّزُهُ عَنِ الْمُشَارِكَاتِ فِي جِنسِهِ الْقَرِيبِ وَهُوَ الْحَيَوَانُ فبعید کالحساس بالنسبة للإنسان حيث يميزه عن المشاركات في الجنس البعيد وهو الجسم النامي إذا نسب الفصل له نسبة إلى الماهية التي هو مخصص ومميز لها ونسبة إلى الجنس الذي يميز الماهية عنه من بين أفراده فهو بالاعتبار الأول يسمى مقوما لأنه جزء الماهية ومحصل لها وبالاعتبار الثاني يسمى مقسما لأنه بانضمامه إلى هذا الجنس وجودا يحصل قسما وعدما يحصل قسما آخر کما ترى فی تقسیم الحیوان الی الحیوان الناطق و الی الحیوان الغیر الناطق۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور اگر یہ ممتاز کر دے مشارکات سے جن سے قریب میں تو فصل قریب ہے، وگرنہ یہ فصل بعید ہے، اور جب اس کی نسبت کی جائے ایسی چیز کی طرف جس کو جدا کرتی ہے تو یہ مقوم ہے، اور ایسی چیز کی طرف نسبت کی جائے جس سے جدا کرتی ہے تو یہ مقسم ہے۔ فقریب جیسا کہ ناطق نسبت کرتے ہوئے انسان کی طرف اس حیثیت سے کہ انسان کو ممتاز کرتی ہے ایسے مشارکات سے جو جن سے قریب میں انسان کے ساتھ شریک ہیں اور وہ جن سے قریب حیوان ہے۔ بعید جیسا کہ حساس نسبت کرتے ہوئے انسان کی طرف اس حیثیت سے کہ انسان کو ممتاز کرتی ہے ایسے مشارکات سے جو جن سے بعید میں انسان کے ساتھ شریک ہیں اور جن سے بعید وہ جسم نامی ہے۔ فصل نسبت کرتے ہوئے ماہیت یعنی ایسی نوع کی طرف جس کے لیے یہ مخصص اور ممیز بنتی ہے، یعنی جس کی یہ تخصیص کرتی ہے اور جس کو ممتاز کرتی ہے، اور نسبت کرتے ہوئے ایسی جنس کی طرف کہ جس کے افراد کے درمیان ماہیت کو یہ ممتاز کرتی ہے۔ تو پہلی نسبت کے اعتبار سے فصل کا نام مقوم رکھا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ ماہیت کا جز ہوتی ہے اور ماہیت کے لیے حاصل کرنے والی ہوتی ہے، اور دوسری نسبت کے اعتبار سے اس کا نام مقسم رکھا جاتا ہے کیونکہ فصل اس جنس کے ساتھ مل کر وجودی طور پر ایک قسم بناتی ہے اور عدمی طور پر ایک دوسری قسم بناتی ہے، جیسا کہ آپ دیکھ چکے ہیں حیوان کی تقسیم میں حیوان ناطق اور حیوان غیر ناطق کی طرف۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے فصل کی تعریف پڑھ لی تھی، پھر فصل کی تعریف کے اوپر اعتراض ہوا تھا، اس اعتراض کے دو جواب گزشتہ دو سبقوں کے اندر ہم بڑی تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ماتن سب سے پہلے جو فصل ہے فصل کی تقسیم کر رہے ہیں، تو بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ فصل کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے فصل قریب اور دوسری ہے فصل بعید۔ فصل قریب اس کو کہتے ہیں جو کسی چیز کو جن سے قریب کے دیگر مشارکات سے جدا کر دے، دیگر مشارکات سے ممتاز اور الگ کر دے، اس کو فصل قریب کہا جاتا ہے۔ اور فصل بعید کہا جاتا ہے جو کسی چیز کو جن سے بعید کے دیگر شرکاء سے، دیگر مشارکات سے جدا اور الگ کر دے، اس کو فصل بعید کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ انہوں نے دی ہے جیسا کہ ناطق نسبت کرتے ہوئے انسان کی طرف۔ اب یہ دیکھیں، انسان ہے، انسان کے لیے حیوان جن سے قریب ہے۔ اب حیوان کے اندر انسان کے ساتھ جو دیگر شرکاء ہیں، بکر، غنم، فرس، یہ جو ناطق ہے یہ انسان کو دیگر مشارکات سے جدا اور الگ کرتا ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ ناطق انسان کے لیے فصل قریب ہے۔ فصل بعید کی انہوں نے مثال دی ہے حساس۔ حساس بتا رہے ہیں کہ یہ فصل بعید ہے انسان کے لیے۔ کیسے انسان کے لیے فصل بعید ہے؟ دیکھیں، جو انسان کے لیے جن سے بعید ہے وہ ہے جسم نامی۔ اب جسم نامی انسان کے لیے جن سے بعید اس لیے ہے کیونکہ جن سے قریب تو انسان کے لیے حیوان۔ حیوان میں پھر دو چیزیں ہوں گی نا، ایک ہوگی حیوان، ایک ہوگی غیر حیوان۔ غیر حیوان جیسے شجر۔ اب یہ جو جسم نامی ہے یہ جنس بن رہا ہے، یہ جن سے قریب ہے حیوان کے لیے، لیکن جو انسان ہے، انسان کے لیے جسم نامی یہ جن سے بعید ہے، جن سے قریب نہیں ہے۔ تو جب آپ انسان کی تعریف حساس کے ساتھ کریں گے تو پھر یہ انسان کو جو جن سے بعید ہے اس کے جو دیگر مشارکات ہیں غیر حیوان یعنی شجر سے انسان کو جدا کر دے گی، تو ہم یہ کہیں گے کہ حساس انسان کے لیے فصل بعید ہے۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں فَإِن مَيَّزَهُ عَنِ الْمُشَارِكَاتِ، اگر فصل اس کو جدا اور الگ کر دے اس چیز کو مشارکات سے جو کہ جن سے قریب میں اس چیز کے ساتھ شریک ہیں، تو یہ فصل قریب ہے، وگرنہ یہ فصل بعید ہے۔ اب ذرا شرح کی عبارت دیکھیں، قریب کی مثال دی ہے جیسا کہ ناطق نسبت کرتے ہوئے انسان کی طرف اس حیثیت سے کہ یہ جو ناطق ہے یہ انسان کو جدا اور الگ کر دیتی ہے ایسے مشارکات سے جو جن سے قریب میں انسان کے ساتھ شریک ہیں۔ جن سے قریب کیا ہے؟ وہ حیوان ہے، ساری میں نے آپ کو وضاحت کر دی ہے۔ بعید کی مثال جیسا کہ حساس نسبت کرتے ہوئے انسان کی طرف
کہ حساس انسان کے لیے فصل بعید ہے۔ وہ کیسے؟ اس لیے کہ حساس انسان کو ایسے مشارکات سے جدا اور الگ کرتا ہے جو جن سے بعید میں انسان کے ساتھ شریک ہیں اور جن سے بعید جس میں نامی ہے۔ اس کے بعد آگے متن کی عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ جب فصل کی نسبت کی جائے الی ما یمیزہ، جس کو یہ ممتاز کرتی ہے تو اس کو مقوم کہا جاتا ہے، اور جب اس کی نسبت کی جائے جس سے یہ ممتاز کرتی ہے تو اس کو مقسم کہا جاتا ہے۔ دیکھیں فصل کا تعلق جب نوع کے ساتھ ہو تو یہ مقوم کہلاتی ہے، اور فصل کا تعلق جب جنس کے ساتھ ہو تو اس کو مقسم کہا جاتا ہے۔ باقی جو تفصیل ہے وہ ہم انشاءاللہ جب یہ شرح کی عبارت حل کریں گے اس میں بتائیں گے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، الفصل له نسبۃ الی الماہیۃ التی هو مخصص و ممیز لها ونسبۃ الی الجنس الذی یمیز الماہیۃ عنہ من بین افرادہ۔ دیکھیں بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو فصل ہے، فصل کا تعلق دو چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ فصل کا تعلق ایک ہوتا ہے نوع کے ساتھ، اور فصل کا دوسرا تعلق ہوتا ہے جنس کے ساتھ۔ نوع کے ساتھ فصل کا تعلق اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ یہ نوع کو جدا کرتی ہے دیگر مشارکات سے، اس اعتبار سے فصل کا تعلق نوع کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اگر فصل کا تعلق نوع کے ساتھ ہو تو فصل کو کہا جائے گا مقوم۔ اسی طرح فصل کا تعلق جنس کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ جنس کے ساتھ اس طریقے سے فصل کا تعلق ہوتا ہے کہ جنس کے افراد کے درمیان کسی ایک فرد کو فصل جدا اور الگ کرتی ہے، تو فصل اپنی جنس کے ساتھ تعلق کے اعتبار سے فصل کو کہا جاتا ہے مقسم۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ فصل کی نسبت اس ماہیت کی طرف بھی ہوتی ہے جس کے لیے فصل تخصیص کرتی ہے اور جس کو فصل ممتاز اور جدا کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ انسان ہے نا، اب یہ جو انسان ایسی ماہیت ہے کہ اس ماہیت کو فصل ناطق تخصیص بھی کرتی ہے انسان کی دیگر مشارکات سے، اور جدا اور الگ بھی کرتی ہے۔ اور اسی طرح فصل کی جو نسبت ہے وہ ایسی جنس کی طرف بھی ہوتی ہے کہ جنس کی ماہیت کو جنس کے دیگر افراد کے درمیان سے فصل جدا اور الگ کرتی ہے۔ تو پہلے نسبت کے اعتبار سے، یعنی نوع کے طرف نسبت کرنے کے اعتبار سے فصل کا نام رکھا جاتا ہے مقوم، اور اسی طرح دوسری نسبت کے اعتبار سے اس کا نام رکھا جاتا ہے مقسم۔ اب اگلا سوال یہاں پر یہ ہوگا کہ آپ نے فصل کا نام نوع کی طرف نسبت کرتے ہوئے مقوم کیوں رکھا، اور آپ نے فصل کا نام جنس کی طرف نسبت کرتے ہوئے مقسم کیوں رکھا؟ اس کی وجہ بھی شارح بتا رہے ہیں۔ دیکھیں ذرا، فرما رہے ہیں کہ اس کا نام مقوم اس لیے رکھا جاتا ہے کیونکہ یہ ماہیت کا جز ہوتا ہے اور ماہیت کو حاصل کرنے والا ہوتا ہے۔ دیکھیں جو شارح ہیں یہ مقوم کی وجہ تسمیہ بیان کر رہے ہیں، تو بتانا ہی چاہ رہے ہیں کہ جو مقوم ہے یہ قوام سے بنا ہے، اور قوام کا معنی ہوتا ہے حقیقت اور ماہیت۔ چونکہ فصل بھی نوع کی حقیقت اور ماہیت کا جز ہوتی ہے اور نوع کو دیگر انواع سے ممتاز اور جدا کرنے والی ہوتی ہے، اس لیے فصل کو مقوم کہا جاتا ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کیونکہ جو فصل ہے وہ ماہیت کا جز ہوتی ہے، وہ محصل لها، اور اس کو حاصل کرنے والی ہوتی ہے، مطلب یہ کہ دیگر شرکاء سے اس کو جدا اور الگ کرنے والی ہوتی ہے۔ آگے دیکھیں، یسمى مقسما، یعنی فصل کا نام جو مقسم رکھا گیا ہے جنس کی طرف نسبت کرتے ہوئے، اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ مقسم کا معنی ہوتا ہے تقسیم کرنے والا، کیونکہ یہ جو فصل بھی ہے یہ جنس کے ساتھ مل کر جنس کی دو تقسیمیں کر دیتی ہے۔ ایک تقسیم ہوتی ہے وجودی اعتبار سے، اور ایک تقسیم ہوتی ہے عدمی اعتبار سے۔ مثال کے طور پہ یہ جو ناطق ہے، ناطق نے آ کر یہ جو جنس ہے نا، جنس کی تقسیم کر دی۔ تقسیم کیسے ہوگی؟ ایک تقسیم ہوگی ناطق اور دوسری تقسیم ہوگی غیر ناطق۔ ناطق میں آ جائے گا انسان، اور اسی طریقے سے غیر ناطق میں انسان کے علاوہ دیگر تمام شرکاء آ جائیں گے۔ تو چونکہ یہ تقسیم کرنے والی ہوتی ہے جنس کو، اس لیے اس کا نام مقسم رکھا جاتا ہے۔ یہ بتا رہے ہیں دوسری نسبت کے اعتبار سے اس کا نام مقسم رکھا جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ جنس کے ساتھ ملنے کی وجہ سے حاصل ہوتی ہیں دو قسمیں۔ ایک قسم حاصل ہوتی ہے وجودی طور پر، دوسری قسم حاصل ہوتی ہے عدمی طور پر۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، جب آپ نے حیوان کی تقسیم کر دی حیوان ناطق اور حیوان غیر ناطق کی طرف، تو گویا کہ حیوان کی دو قسمیں ہوگی، ایک حیوان ناطق اور دوسرا حیوان غیر ناطق۔